سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینا نہیں چاہیے۔ آخری درجہ ہے آپ کا، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا تو پھر آپ قرض لے سکتے ہیں، اور قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن قرض لے کے واپس نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس نے کسی کا قرض دینا ہوتا تھا۔ ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ ایک کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انہوں نے اتنے درہم میرے دینے ہیں، اتنا انہوں نے میرا دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے سے سائڈ پر ہو گئے، اور دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی کا قرض دینا ہے، اب اس کے پاس پیسے ہیں، کسی بندے نے کسی سے قرض لیا، اب لینے والا اس کے پیچھے ہے۔ آج کیا بات کرتے ہیں جی، فون کریں تو نمبر نہیں اٹھاتے، گھر پہ آئے تو بیٹے کو بھیج دیا جی، کہیں کہ ان کو گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، صبح آ جائے، شام آ جائے، فلاں میرے دفتر آ جائے، فلاں جگہ پہ آ جائے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر روز میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ اس طرح کریں، اس درود شریف کو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، پہاڑوں کی مقدار بھی قرض ہوا تو اتر جائے گا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بڑا قرض ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا سکھلائی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھیں آپ۔ اب اس صحابی نے یہ دعا شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، سارا قرض بھی اتر گیا، اور اب میں لوگوں کی خبر گیری میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من الجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، اس دعا کا اہتمام کریں، جتنا قرض ہوگا انشاءاللہ آپ کا اتر جائے گا۔